ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یا اللہ، کون کرے گا شادی اس بدصورت لڑکی سے؟ یہ جملہ سحر کے لیے نیا نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی میں ایسے رچ بس گیا تھا جیسے سانس۔ وہ روکی نہیں جا سکتی، بس برداشت کی جاتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، پرانی الماری کے ساتھ لٹکا آئینہ جس کے کناروں سے پالش اتر چکی تھی اس کے چہرے کو اور بھی بے رحم بنا رہا تھا۔ سانولی رنگت، ذرا پھیلی ہوئی ناک، عام سے ہونٹ اور آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جسے دنیا خوبصورتی کہتی ہے۔ سحر نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اللہ نے اگر خوبصورت نہیں بنایا، وہ خود سے بڑبڑائی، تو دل تو نرم بنا دیتا۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ باورچی خانے سے ہنسی کی آواز آئی، اونچی، بے فکر، خوش۔ ارے واہ سمرین، تو آج اور بھی حسین لگ رہی ہے۔ فرحین کے نین نقش تو ماشاءاللہ کسی ہیروئن سے کم نہیں۔ سحر نے آنکھیں کھولی۔ یہ اس کی بہنیں تھیں، سمرین اور فرحین، دونوں گوری، لمبی، نازک، جیسے قدرت نے انہیں فرصت سے تراشا ہو۔ اور وہ جسے ایک اضافی سطر تھی جو کتاب میں آ تو گئی مگر کہانی کا حصہ کبھی نہ بن سکی۔ امی زبیدہ بیگم ہمیشہ کی طرح بہنوں کے بال سنوار رہی تھی۔ سحر نے سلام کیا، جواب میں بس ایک سرسری سی نظر۔ چائے بنا لی؟ آواز میں حکم تھا، ماں پر نہیں۔ جی اماں، وہ آہستہ بولی اور چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کا کام تھا، کوئی حق نہیں۔ سحر پر طنز بچپن سے برسنے لگے تھے۔ یہ تو اپنے باپ پر گئی ہے، اللہ جانے اسے کون قبول کرے گا۔ شادی؟ ارے چھوڑو، یہ تو نصیب والی بھی نہیں لگتی۔ ہر جملہ دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جاتا۔ 16 برس کی عمر میں اس نے پہلی بار چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ نیچے رکھی چارپائی نے جان بچا لی۔ دوسری بار نیند کی گولیاں کھائیں، مگر قسمت نے وہاں بھی ہاتھ پکڑ لیا، یا شاید چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ لڑکی شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ گھر والوں نے ایک ہی جواب دیا، ڈرامہ کرتی ہے۔ اس دن کے بعد سحر نے خودکشی کی کوشش نہیں کی۔ وہ سمجھ گئی تھی موت بھی اسے قبول نہیں کرنا چاہتی۔ وہ دن عجیب تھا۔ خالہ کینیڈا سے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ ہر لڑکی نے نئے کپڑے سلوائے، میک اپ خریدا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اور پھر اذلان آیا، لمبا قد، صاف رنگ، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا وقار۔ کم بولتا تھا مگر جب مسکراتا تو سامنے والا چونک جاتا۔ گھر کی ہر لڑکی، ہر کزن، حتیٰ کہ پڑوسن کی لڑکیاں بھی سب اس کے نام پر سانسیں لینے لگی۔ سحر ایک کونے میں بیٹھی سب دیکھتی رہی۔ اس نے کوئی خواب نہیں دیکھا کیونکہ اسے خواب دیکھنے کی اجازت کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ مگر اس دن قسمت نے قاعدہ توڑ دیا۔ اذلان کی نظر براہ راست سحر پر ٹھہر گئی۔ وہ گھبرا گئی، نظریں جھکا لی۔ مگر اگلے دن، پھر اس کے بعد والے دن، اذلان صرف سحر سے بات کرتا رہا۔ گھر میں سرگوشیاں پھیلنے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی حسین لڑکیوں کو چھوڑ کر اسے؟ ضرور لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر نکاح طے پا گیا۔ سرخ جوڑا، بھاری زیورات، سحر دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر دل وہ خالی تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شادی محبت کی نہیں، مجبوری کی ہے۔ رخصتی سے پہلے اذلان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آواز دھیمی تھی مگر لفظ وزنی۔ سحر، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور امید ہے تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تمہیں اس لیے پسند کیا، اس نے لمحہ بھر توقف کیا، کیونکہ میں جسمانی طور پر مکمل مرد نہیں ہوں۔ سحر کے اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ کوئی خوبصورت لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی تو بعد میں طلاق مانگ لیتی۔ اس نے نظریں چرا لی۔ تمہیں اس گھر میں ویسے بھی عزت نہیں ملی، تمہاری بہنیں خوبصورت ہیں۔ وہ رکا
اور تم कम सूरत हो। ये जुमला सहर के वजूद में कहीं गहराई तक उतर गया। हम एक साथ रह सकते हैं, मैं इलाज कराऊंगा और अगर मैं ठीक हो गया तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सहर खामोश रही, आंखों से आंसू नहीं बहे। वो ये हुनर कब का सीख चुकी थी कि रोना अकेले में किया जाना है। निकाह हो चुका था, अब वो अजलान की बीवी थी। गाड़ी अंधेरी सड़क पर चल रही थी। बाहर जलती बुझली लाइट्स ऐसे लग रही थी जैसे शहर के ख्वाब जो कभी पूरे रोशन ना हो सके। मेहंदी हाथों पर गहरी थी मगर दिल बेरंग। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने आखिर पूछ ही लिया। दोस्त का फ्लैट है, चंद दिन वहीं, फिर अम्मी अब्बू के पास शिफ्ट होंगे। बस। नया फ्लैट साफ सुथरा था मगर अजनबी। ये बेडरूम है, तुम आराम कर लो, मैं बाहर सो जाऊंगा। आप? मुझे वक्त चाहिए। सहर ने सर हिला दिया। वो पहले ही जानती थी ये शादी आम नहीं होगी। अगली सुबह अजलान जल्दी निकल गया। नाश्ता फ्रिज में है, खुद खा लेना। दरवाज़ा बंद हो गया तो सहर के अंदर भी कुछ बंद हो गया। आईने में उसने खुद को देखा। चेहरा वही था मगर आंखों में अब एक नई उदासी थी, बीवी होने की उदासी। दिन गुजरते गए। अजलान जिम्मेदार था, बदतमीज नहीं, मगर दूर था, बहुत दूर। खर्च देता, पूछ लेता, मगर लम्स, तवज्जो, चाहत कुछ भी नहीं। सहर ने शिकायत नहीं की। वो शिकायत करना कब सीख पाई थी? चंद दिन बाद वो अजलान के वालिदैन के घर पहुंच गई। अजलान की माँ आलिया बेगम खुश अखलाक थी मगर रस्मी। बाप खामोश और मसरूफ। सहर ने दिल लगाकर घर संभाला, खाना बनाया, सफाई की, सबका ख्याल रखा, मगर वो चीज़ जो उसे कभी ना मिली, कबूलियत, वो यहाँ भी नहीं थी। एक दिन सास किसी रिश्तेदार से फ़ोन पर कहती हैं, बस अल्लाह का शुक्र है लड़की शरीफ है, शक्ल सूरत तो खैर किस्मत की बात है। सहर किचन में खड़ी सुन रही थी, हाथ में पकड़ी प्लेट लरस गई मगर उसने आवाज़ नहीं निकाली। एक रात सहर किचन में बर्तन धो रही थी कि अजलान आहिस्ता से आया। तुम थक जाती हो। उसकी आवाज़ में पहली बार नरमी थी। सहर हैरत से देखती रही। काम ही तो है। अजलान कुर्सी खींचकर बैठा। मुझे मालूम है मैं अच्छा शौहर नहीं हूं। सहर खामोश रही। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, उसने धीरे से कहा। वो लम्हा छोटा था मगर सहर के दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जाग गई। दिन बदलने लगे। अजलान अब कभी कभार सहर से बात करने लगा। उसकी पसंद नापसंद पूछता, कभी चाय खुद बना लेता। ये सब छोटा था मगर सहर के लिए बहुत बड़ा था। एक दिन वो बीमार हो गई। बुखार तेज था। अजलान दफ्तर से आया तो उसे कांपते हुए देखा और वो घबरा गया। दवाई लाया, पानी दिया, सारी रात जागता रहा। तुमने बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में फिक्र थी। सहर धीरे से बोली, मैं आदी हूं। अजलान ने नजरें चुरा ली। उसी रात जब सहर नीम गनूदगी में थी, अजलान ने कहा, काश मैं नॉर्मल होता, काश तुम्हें वो सब दे सकता जो एक बीवी का हक है। सहर की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार समझ गई अजलान का मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं था, वो खुद को कमतर समझता था। महीने गुजर गए। मोहब्बत नहीं थी मगर एहतराम पैदा हो रहा था। सहर ने अजलान को कबूल कर लिया बगैर किसी शर्त के, और शायद यही वो चीज़ थी जिसने अजलान को पहली बार जिंदगी में सुकून दिया। एक रात उसने कहा, मैं इलाज करवाना चाहता हूं। सहर ने चौंक कर देखा। अगर मैं ठीक ना हुआ तो? उसने डरते हुए पूछा। सहर पहली बार मुस्कुराकर बोली, तो भी मैं यही हूं। अजलान की आंखें नम हो गईं। वो जान गया था जिस लड़की को सबने बदसूरत कहा वो अंदर से सबसे खूबसूरत थी। सहर ने खुद को पहली बार बदला हुआ महसूस किया मगर आईने में नहीं। किचन में आटा गूंथते हुए हल्की सी थकन के साथ दिल में अजीब सा इत्मीनान लिए। पहले वो हर काम इस खौफ से करती थी कहीं कोई नुक्स ना निकल आए, कहीं कोई ताना ना सुनना पड़े। अब वो काम फर्ज के तौर पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी के तौर पर करती थी।
ایک شام ازلان معمول سے جلدی گھر آیا، ہاتھ میں فائل، چہرے پر فیصلہ کن سنجیدگی۔ سحر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے بولا، میں نے کینیڈا کے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے۔ سحر کے ہاتھ رک گئے۔ کب؟ آواز میں گھبراہٹ چھپی نہ رہ سکی۔ اگلے مہینے، اس نے رک کر کہا۔ میں جانا چاہتا ہوں، اکیلا نہیں، تمہارے ساتھ۔ سحر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں؟ وہ خود پر یقین نہ کر سکی۔ ہاں، ازلان نے دھیرے سے کہا، تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ یہ الفاظ سحر کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھے۔ جب یہ بات والدین کو بتائی گئی تو خاموشی چھا گئی۔ عالیہ بیگم نے سوچا، پھر کہا، اگر علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے تو جانا چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ باپ نے مختصر کہا، ٹھیک ہے، مگر زیادہ امیدیں مت باندھنا۔ سحر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی قبولیت نہیں، بس سمجھوتا تھا۔ رات کو سحر دیر تک جاگتی رہی۔ کینیڈا، نیا ملک، نئی دنیا، نئی آزمائش۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ پھر ایک خیال آیا، میں نے تو ساری زندگی تانے برداشت کیے ہیں، یہ سفر کیا ہے؟ اس نے پہلی بار دل میں خود کے لیے ہلکی سی ہمدردی محسوس کی۔ چند دن بعد سمرین اور فرحین ملنے آئی۔ دونوں سجی سنوری تھی، مگر آج سحر نے خود کو کمتر محسوس نہیں کیا۔ سنا ہے تم کینیڈا جا رہی ہو؟ سمرین نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہاں، سحر نے سادگی سے جواب دیا۔ فرحین نے ازلان کی طرف دیکھا۔ علاج کے لیے؟ ازلان نے سر ہلایا۔ دونوں بہنیں خاموش ہو گئیں۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ سحر محض ایک کمزور لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت ہے جو مشکل وقت میں کھڑی رہتی ہے۔ جہاز سے اترتے ہی ٹھنڈی ہوا نے سحر کے چہرے کو چھوا اور اس نے گہری سانس لی، ایک نئی امید کے ساتھ۔ یہ جگہ اجنبی تھی مگر خوفناک نہیں۔ سحر نے ارد گرد نظر دوڑائی، لمبی سڑکیں، خاموش عمارتیں، سرد ہوا، سب نیا تھا مگر دل گھبرایا نہیں تھا۔ ازلان اس کے پاس کھڑا بولا، ڈر لگ رہا ہے؟ سحر نے ہلکا سا سر ہلایا، نہیں، بس نیا لگ رہا ہے۔ ازلان مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ رسمی نہیں تھی، سچی تھی، جیسے اس نے بھی پہلے بار خود کو کسی نئے موڑ پر پایا ہو۔ ڈاکٹر سے پہلی ملاقات ازلان کے لیے آسان نہیں تھی۔ سوال پر سوال، تفصیل معائنہ اور ایسی باتیں جنہیں سننے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ سحر باہر بیٹھی رہی، ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، اور دل میں دعائیں اور جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ۔ جب ازلان باہر آیا تو اس کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں تھا، نہ مکمل امید، نہ مکمل مایوسی۔ کیا کہا؟ سحر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ امید ہے، اس نے آہستہ کہا، مگر وقت لگے گا۔ سحر نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی زندگی میں جو چیزیں واقعی قیمتی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وقت مانگتی ہیں۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے سحر نے خود کو بدلتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اکیلی باہر نکلتی، بس لیتی، دکانوں پر خود بات کرتی، کوئی گھور کر نہیں دیکھتا تھا اور کوئی اس کے چہرے کو تولتا نہیں تھا۔ کوئی جملہ، کوئی تانا، کوئی سرگوشی نہیں۔ یہ آزادی اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ ایک دن شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا، شاید مسئلہ میری شکل نہیں تھا، مسئلہ لوگوں کی آنکھیں تھیں۔ ازلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی سحر جو پاکستان میں ہمیشہ سمٹی سمٹی رہتی تھی، یہاں پر اعتماد قدموں سے چل رہی تھی۔ تم بدل رہی ہو، اس نے ایک شام کہا۔ سحر نے مسکرا کر جواب دیا، شاید میں خود کو پہچان رہی ہوں۔ یہ جملہ ازلان کے دل میں کہیں ٹھہر گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا، اگر وہ ٹھیک ہوا یا نہ ہوا، اس عورت کو کھو دینا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اسی رات ازلان نے دل ہی دل میں وعدہ کیا، میں ٹھیک ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں، میں اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور سحر، وہ پہلی بار اپنے مستقبل سے نہیں ڈر رہی تھی، کیونکہ اب وہ خود پر یقین کرنے لگی تھی۔ کینیڈا میں سردیاں جلد اتر آتی ہیں، درختوں کے پتے زرد ہو کر زمین پر بکھرنے لگے تھے، جیسے وقت خود ازلان کے حوصلے کو آزمانے جا رہا ہو۔
علاج شروع ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ پہلے ہی ہفتے کے بعد اذلان کے چہرے کی وہ ہلکی سی تازگی بھی غائب ہو گئی۔ نیند کم، خاموشی زیادہ اور آنکھوں میں ایک اندیکھا خوف۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے، وہ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہتا، جیسے خود سے نظریں چرا رہا ہو۔ ایک رات سحر نے ہمت کی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اذلان نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہاں، بس تھکا ہوا ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں تھا مگر پوری سچائی بھی نہیں۔ چند دن بعد وہ لمحہ آیا جس نے سحر کو اندر تک ہلا دیا۔ اذلان باتھ روم سے نکلتے ہوئے اچانک بیٹھ گیا، چہرہ زرد، سانس تیز۔ اذلان، سحر دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ سحر نے پہلی بار اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ اسی لمس میں کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی سوال نہیں، صرف فکر تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل گیا۔ میں کمزور ہو رہا ہوں، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اگر یہ علاج مجھے توڑ دے تو؟ سحر نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، تو میں ہوں نا سنبھالنے کے لیے۔ یہ الفاظ چھوٹے تھے مگر اذلان کے لیے سہارا بن گئے۔ اب سحر صرف بیوی نہیں تھی، وہ تیمہ دار تھی، حوصلہ تھی، خاموش طاقت تھی۔ وہ دوائیاں وقت پر دیتی، ڈاکٹر کی ہدایات نوٹ کرتی اور سب سے بڑھ کر اذلان کو تنہا محسوس نہ ہونے دیتی۔ کبھی سوپ بناتی، کبھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ وہ جان گئی تھی کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے لفظ نہیں، بس ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک شام اذلان اچانک بول پڑا، اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوا تو؟ سحر چونکی نہیں، وہ اسی سوال کی منتظر تھی۔ تو ہم پھر بھی زندہ رہیں گے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ زندگی صرف ایک کمی سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اذلان نے تلخی سے ہنسا۔ تم اتنی مضبوط کیسے ہو؟ سحر نے پہلی بار پوری سچائی کہی، کیونکہ میں ٹوٹ ٹوٹ کر جینا سیکھ چکی ہوں۔ اذلان کی آنکھیں نم ہو گئیں، ان کے درمیان فاصلہ اب کم ہو رہا تھا، جسمانی نہیں، دلوں کا۔ کبھی اذلان خود سحر کے لیے چائے بناتا، کبھی اس کا خیال رکھتا کہ وہ تھک نہ جائے۔ ایک رات جب باہر برف گر رہی تھی، اذلان نے کہا، سحر، اگر میں نے تمہیں چنا نہ ہوتا تو؟ سحر نے سکون سے جواب دیا، تو شاید میں خود کو کبھی نہ پہچان پاتی۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر کی اگلی رپورٹ حوصلہ افزا نہیں تھی، رزلٹ سست ہے، مزید وقت اور صبر درکار ہوگا۔ واپسی پر اذلان ایک لفظ بھی نہ بولا، گھر پہنچ کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ سحر نے کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ دھیرے سے بولی، تو میں بس یہاں بیٹھ جاؤں؟ کوئی جواب نہیں آیا مگر سحر بھی دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ اذلان کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ کچھ نہ بولا، بس ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سحر اندر آ گئی۔ اذلان اچانک بول پڑا، مجھے لگتا ہے میں ناکام ہوں، ایک مرد کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر۔ اس جملے کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی پھیل گئی جیسے دونوں سانس روکے بیٹھے ہوں۔ سحر نے پہلی بار اذلان کے آنسو دیکھے۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھی۔ آپ ناکام نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر دل سے نکلی تھی۔ ناکامی وہ ہوتی ہے جو کوشش نہ کرے۔ اذلان نے سر جھکا لیا۔ اور آپ کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جملہ جیسے وقت کے بہاؤ کو روک دے، ایک سچائی، ایک فیصلہ جو دونوں کے دلوں میں اذیت کی طرح جم گئی۔ اس رات کے بعد اذلان بدلنے لگا، اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور سحر، وہ ڈرتی نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بن گئے، بغیر دعوے، بغیر توقع کے، بس ایک خاموش وفا کے ساتھ۔ ایک دن اذلان نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کبھی کسی نے اس سے یہ بات نہیں کی تھی۔ یہ لفظ، یہ لمحہ اسے اندر سے گرم کر گیا۔ سردیوں کے آخر میں ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، بہتری کے آثار ہیں۔ یہ مکمل کامیابی نہیں تھی مگر اندھیرے میں ایک روشنی تھی، چھوٹی مگر یقینی۔ اذلان نے سحر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر اور ہلکی سی حیرت۔
अगर तुम ना होती। वो बोल ना सका। सहर ने बात मुकम्मल की, धीरे से। तो भी ये सफर तय होना था, मगर दोनों जानते थे ये सच मुकम्मल नहीं था। उस रात सहर ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह इसे मुकम्मल शिफा दे और मुझे इतनी ताकत दे कि कभी कमज़ोर ना पड़ूं। अजलान, वो पहली बार दिल से मानने लगा था, जिंदगी सिर्फ जिस्म का नाम नहीं बल्कि उस हाथ का भी है जो मुश्किल वक्त में छूटे नहीं। जब कनाडा की सड़कों पर बाहर की पहली हवा चली, सहर ने महसूस किया जैसे उसके अंदर भी कोई बंद दरीचा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। दरख्तों पर कोंपलें नमूदार हो रही थीं और अजलान की आंखों में भी। ये कोई अचानक मौजज़ा नहीं था, बल्कि सब्र, तवील इलाज और बेशुमार खामोश रातों का नतीजा था। अजलान अब पहले जैसा नहीं रहा था। चाल में कमज़ोरी कम, आवाज़ में ठहराव ज़्यादा और सबसे अहम, आंखों में वो मायूसी नहीं रही थी जो कभी मुस्तकिल बसेरा किए हुए थी। एक सुबह वो खुद किचन में आया। आज नाश्ता मैं बनाऊंगा। सहर चौंकी, आप थक जाएंगे। नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। ये सादा सा जुमला सहर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी और पहली बार दिल से मुस्कुराई। अगली अपॉइंटमेंट पर डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा। अजलान सांस रोके रखी। मतलब ये कि इलाज दुरुस्त सिमत में जा रहा है। डॉक्टर ने वजाहत की, मुकम्मल सेहत में अभी वक्त है, मगर अब हम पुरएतमाद हो सकते हैं। सहर ने महसूस किया कि अजलान की उंगलियां कांप रही थीं। जब वो बाहर आए तो अजलान ने अचानक कहा, अगर मैं वाकई ठीक हो गया तो? सहर ने उसकी तरफ देखा। इस बार उस सवाल में खौफ नहीं था, उम्मीद थी। तो हम जिंदगी शुरू करेंगे, उसने नरमी से कहा, नए सिरे से। उस दिन सहर ने खुद के लिए छोटी सी खुशी खरीदी, एक सादा सा सूट, ना बहुत महंगा ना नुमाया। कपड़ा हाथ में लेते हुए उसने सोचा, मैं पहली बार अपनी पसंद से कुछ ले रही हूं। घर आकर जब उसने सूट पहना, अजलान ने गौर से देखा। ये रंग तुम पर अच्छा लगता है। सहर ने नजरें झुका ली, गाल हल्के से सुर्ख हो गए। ये तारीफ किसी खूबसूरती पर नहीं बल्कि उसकी पसंद पर थी। अब उनके दरमियान खामोशी बोझ नहीं बनती थी। वो साथ बैठते, चाय पीते, कभी बाहर वॉक के लिए निकल जाते। एक शाम पार्क में अजलान ने कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कम समझा था। सहर ने चौंक कर देखा, कैसे? मैंने सोचा था तुम सिर्फ बर्दाश्त करोगी। वो रुका, फिर धीरे से कहा, मगर तुमने मुझे संभाला है। सहर ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि किसी ने मुझे कभी संभाला नहीं था। अजलान ने उसके हाथ की तरफ देखा, मगर हाथ बढ़ाया नहीं। वो एहतराम की हद जानता था और यही सहर को मजबूत महसूस कराना था। एक रात जब सहर कमरे में कपड़े तय कर रही थी, अजलान दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सहर के दिल में हलचल मच गई। जी। अजलान अंदर आया मगर फासले पर खड़ा रहा। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता, उसने संजीदगी से कहा। बस ये कहना था कि मैं अब खुद को पहले से बेहतर महसूस करता हूं। सहर ने सर हिलाया। और ये भी, वो रुका, कि अगर कभी तुमने महसूस किया कि तुमने इस रिश्ते में बहुत कुछ कुर्बान किया है। सहर ने बात काट दी। मैंने कुछ कुर्बान नहीं किया, मैंने सीखा है। अजलान खामोश हो गया। पाकिस्तान से फोन आया। आलिया बेगम की आवाज में हैरत थी। अजलान, तुम्हारी आवाज मुख्तलिफ लग रही है। वो मुस्कुराया। अम्मी, मैं बेहतर हूं। फोन बंद होने के बाद अजलान ने सहर की तरफ देखा। वो खुश हैं और शायद हैरान भी। सहर ने सोचा, अगर वो मुझे देख पाती तो क्या वो भी हैरान होती। एक दिन सहर ने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, नाक, आंखें, रंग, सब वैसा ही, मगर आज उसे बुरा नहीं लगा। उसने आहिस्ता कहा, मैं बदसूरत नहीं हूं। ये जुमला किसी के लिए नहीं था, ये खुद के लिए था। उसी रात अजलान ने वो बात कही जिसका सहर को इंतजार नहीं था।
مجھے تم سے ڈر لگتا تھا۔ سحر چونکی۔ کیوں؟ ازلان نے دھیرے سے کہا۔ کیونکہ تم نے مجھے میرے کمزور ترین لمحوں میں دیکھا اور پھر بھی رکے رہے۔ سحر نے نرمی سے جواب دیا۔ کمزوری میں چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے، مشکل ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ازلان کی آنکھوں میں نمی جم گئی۔ وہ خاموش رہا، مگر دل کی دھڑکن سب کچھ کہہ رہی تھی۔ چند ہفتوں بعد ازلان پہلی بار پورا دن بغیر تھکن کے گزار سکا۔ وہ دونوں ساتھ باہر گئے، ہنسے، تصویریں بنائیں۔ سحر نے محسوس کیا یہ ہنسی عارضی نہیں، یہ زندگی کی طرف واپسی تھی۔ ازلان نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، میں صرف ٹھیک نہیں ہونا چاہتا، میں اس عورت کے قابل ہونا چاہتا ہوں۔ اور سحر؟ وہ پہلی بار مستقبل کو خوف کے بجائے امید سے دیکھ رہی تھی۔ کینیڈا کی فضا اب اجنبی نہیں رہی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اس نے پہلی بار خود کو کسی کی بیوی کے بجائے ایک مکمل انسان کے طور پر محسوس کیا تھا۔ ڈاکٹر نے واضح کہا، یہ آخری فیز ہے، اب سب کچھ جسمانی کے ساتھ ذہنی تیاری پر بھی منحصر ہے۔ ازلان نے کلینک سے نکلتے ہوئے گہری سانس لی۔ سحر نے پوچھا، ڈر لگ رہا ہے؟ ازلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ اب کھونے کے لیے کچھ ہے۔ سحر نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں یہاں ہوں نا۔ ان دنوں ازلان کا موڈ بدلتا رہا، کبھی پر اعتماد، کبھی بے چین۔ سحر نے کوشش نہیں کی کہ اسے بدل دے، بس قبول کیا۔ وہ جانتی تھی ہر جنگ میں سب سے زیادہ ضرورت خاموش ساتھ کی ہوتی ہے۔ ایک رات ازلان دیر تک جاگتا رہا۔ سحر نے بغیر پوچھے اس کے لیے چائے رکھ دی۔ ازلان نے کپ پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں کبھی شکوہ نہیں ہوتا؟ سحر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کس بات کا؟ اس زندگی کا، میرے انتظار کا۔ سحر نے دھیرے سے کہا، میں نے پوری عمر انتظار ہی میں گزاری ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس بار انتظار بے معنی نہیں ہے۔ ازلان کی پلکیں جھک گئی۔ وہ پہلی بار واقعی سمجھ گیا تھا، اس عورت میں ایک خاموش طاقت ہے۔ وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ازلان کلینک کے کمرے میں گیا اور سحر باہر کرسی پر بیٹھی۔ اس بار اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ دل میں بے چینی ضرور تھی، مگر خوف نہیں۔ وہ جانتی تھی جو بھی نتیجہ ہوگا وہ اکیلی نہیں ہوگی۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ازلان کے قدم مضبوط تھے۔ سحر کھڑی ہو گئی۔ ازلان، ڈاکٹر نے کہا، آپ کا علاج کامیاب رہا ہے۔ یہ الفاظ فضا میں ٹھہر گئے اور ازلان جیسے ساکت ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سحر نے منہ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں نم ہو گئی۔ مطلب؟ ازلان نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ مکمل طور پر صحت مند ہیں، اب آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ سحر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کلینک سے باہر نکل کر ازلان نے اچانک سحر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ لمس مختلف تھا، اس میں خوف نہیں، ملکیت نہیں، بس احترام اور شکر تھا۔ سحر نے ہاتھ نہیں کھینچا، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی کے ہیں، اس نے آہستہ کہا۔ ازلان نے سر ہلایا۔ میرے بھی۔ گھر پہنچ کر ازلان دیر تک خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے شادی خود غرضی میں کی تھی، اپنی کمزوری چھپانے کے لیے۔ سحر خاموش رہی۔ مگر آج، اگر میں نے تمہیں نہ چنا ہوتا تو شاید میں کبھی ٹھیک نہ ہوتا۔ سحر نے پہلی بار خود بات شروع کی، اور اگر آپ مجھے نہ چنتے تو شاید میں کبھی خود کو نہ پہچان پاتی۔ یہ اعتراف برابر کا تھا۔ ازلان نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، میں جلدی نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم خود فیصلہ کرو، اب جب میں ٹھیک ہوں۔ سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب وہاں ترس یا احسان نہیں تھا، بس خلوص تھا۔ فیصلہ میں پہلے ہی کر چکی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ ازلان کا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے تمہیں اس حالت میں قبول کیا تھا، اب یہ فیصلہ بدلنے کی وجہ نہیں بن سکتا۔ ازلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس رات وہ دونوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، سادہ سا مگر مکمل۔
وہ ہنسے، باتیں کی، بغیر جھجک، بغیر خوف۔ ازلان نے پہلی بار سحر کو غور سے دیکھا، وہی چہرہ، مگر اب وہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگا، کیونکہ اس چہرے کے پیچھے ایک مضبوط روح تھی۔ چند دن بعد ازلان نے کہا، ہمیں پاکستان واپس جانا چاہیے۔ سحر نے چونک کر دیکھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ازلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سحر نے مسکرا کر جواب دیا، اب نہیں، کیونکہ اب وہ جانتی تھی جو خود کو پا لیتا ہے وہ کسی کے لفظوں سے نہیں ٹوٹتا۔ ازلان نے دل ہی دل میں عہد کیا، میں نے اس عورت کو درد میں پایا، اب میں اسے خوشی میں بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور سحر، وہ پہلی بار خود سے مطمئن تھی، کیونکہ اب وہ بدصورت لڑکی نہیں تھی، وہ ایک مکمل عورت تھی۔ جب جہاز نے پاکستان کی مٹی چھوئی، سحر نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہی فضا تھی جہاں اس کی شکل پر کبھی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئی تھی، وہ خود کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ ازلان نے اس کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ سحر نے دھیرے سے سانس لیا۔ ہاں، بس یادیں واپس آ رہی ہیں۔ ازلان نے کچھ نہ کہا، مگر اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر سحر کے قریب آ گیا۔ چھوا نہیں، مگر فاصلے کم ہو گئے۔ ازلان کے والدین دروازے پر موجود تھے۔ عالیہ بیگم نے بیٹے کو گلے لگایا، پھر سحر کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چھلک گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی، مگر اب کچھ مختلف تھی۔ سفر کیسا رہا؟ انہوں نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بہت اچھا اور کامیاب بھی، ازلان نے جواب دیا۔ لفظ کامیاب ہوا میں ٹھہر گیا۔ عالیہ بیگم نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ ازلان نے مختصر کہا، میں ٹھیک ہوں امی۔ خاموشی چھا گئی۔ سحر نے پہلی بار محسوس کیا یہ خاموشی اب اس کے خلاف نہیں تھی۔ اگلے دن رشتہ داروں کی آمد شروع ہو گئی۔ چائے، مٹھائی، سوالات، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ سحر بہت کمزور لگ رہی ہے، کینیڈا میں تو لوگ موٹے ہو جاتے ہیں، پھر بھی شکل تو… یہ جملے بدل گئے تھے مگر نیت نہیں۔ سحر خاموش رہی۔ فرق یہ تھا کہ اب یہ الفاظ اس کے اندر نہیں اتر رہے تھے۔ ازلان نے پہلی بار مداخلت کی، سحر صحت مند ہے اور خوش بھی۔ لوگ چونک گئے۔ سمرین اور فرحین شام کو آئیں، دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت، مگر آج کچھ بے چین۔ سمرین نے سحر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم بدل گئی ہو؟ سحر نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، شاید اندر سے۔ فرحین نے ہنستے ہوئے کہا، کینیڈا کا اثر ہے۔ ازلان نے بات کاٹ دی، نہیں، یہ عزت کا اثر ہے۔ یہ جملہ سب کے لیے تھا، سحر کے لیے نہیں۔ کچھ دن بعد سحر اپنے میکے گئی۔ وہی دروازہ، وہی دیواریں، وہی صحن۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں۔ ماں نے رسمی سا استقبال کیا، بیٹھو، بس اتنا ہی۔ سمرین اور فرحین آس پاس تھیں، جیسے دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی سحر بدل گئی ہے۔ ایک رشتہ دار بولی، اللہ کا شکر ہے شادی چل گئی۔ یہ جملہ طنز تھا۔ سحر نے پہلی بار خود جواب دیا، شادی صرف چل نہیں رہی، ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس رات ماں سحر کے پاس آ کر بیٹھی، کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، تم خوش ہو؟ یہ سوال پہلے کبھی نہیں پوچھا گیا تھا۔ سحر نے سیدھا جواب دیا، ہاں ماں، ہوں۔ ماں نے غور سے سحر کو دیکھا۔ شاید پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کو صرف ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھا۔ چند دن بعد ازلان نے خاندان کے بڑوں کو اکٹھا کیا۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، بس ایک حقیقت، میں علاج کے لیے گیا تھا اور اللہ کے فضل سے مکمل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ لوگوں نے مبارک دی۔ پھر ازلان نے سحر کی طرف دیکھا، اور اس سب میں میری بیوی کا کردار سب سے اہم تھا۔ سب کی نظریں سحر پر آ گئیں، وہ نظریں جو کبھی ترس بھری تھی اب سوالیہ تھی۔ اب لوگ سحر کو مختلف انداز سے دیکھنے لگے تھے۔ کوئی کہتا لڑکی صبر والی ہے،
کوئی بولتا نصیب والی ہے، مگر سحر جانتی تھی یہ سب اب دیر سے تھا، کیونکہ اس نے خود کو پہلے ہی پا لیا تھا۔ ایک دن ایک پرانے رشتہ دار نے وہی جملہ دہرایا، اللہ جانے اس بدصورت لڑکی میں کیا بات تھی۔ اذلان نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اس کی نظر میں احترام اور وقار سب سے پہلے تھا۔ وہ بدصورت نہیں ہے۔ اذلان کی آواز میں یہ یقین صاف سنائی دے رہا تھا، بس آپ کی نظر کمزور تھی۔ سحر نے پہلی بار کسی کو اپنے لیے کھل کر بولتے دیکھا۔ یہ لمحہ اس کے لیے جیسے خاموش فتح کی طرح تھا۔ اس رات سحر چھت پر کھڑی تھی، وہی آسمان، وہی چاند، مگر دل ہلکا تھا۔ اذلان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے سب کا سامنا بڑی ہمت سے کیا۔ سحر نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے سب سے پہلے خود کا سامنا کیا تھا، یہی سب سے مشکل تھا۔ اب سحر اس گھر میں صرف اذلان کی بیوی نہیں تھی، وہ ایک مضبوط عورت تھی جسے اب نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور اذلان، وہ جان چکا تھا اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی صرف صحت نہیں بلکہ سحر تھی۔ وقت کبھی شور مچا کر نہیں بدلتا، وہ خاموشی سے بدلتا ہے، بالکل سحر کی طرح۔ پاکستان واپسی کے بعد دن معمول پر آ گئے، مگر رشتوں کی نوعیت بدل چکی تھی۔ وہی گھر، وہی لوگ، مگر سحر کے اندر اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو نظریں چرا کر جیتی تھی۔ اب گھر میں سحر کی بات سنی جاتی تھی، کوئی اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا اور کوئی اسے حکم نہیں دیتا تھا۔ یہ تبدیلی کسی اعلان سے نہیں آئی تھی، یہ اذلان کے رویے سے آئی تھی۔ وہ ہر فیصلے میں سحر کو شامل کرتا، ہر محفل میں اس کا ہاتھ تھامے رکھتا، لوگ دیکھتے اور سمجھتے۔ وہ دن بالکل عام تھا۔ سحر صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھا ہوا، چہرے پر سکون۔ اذلان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ وہی عورت تھی جسے اس نے کبھی مجبوری سمجھ کر چنا تھا، اور اب وہ اس کی زندگی کی سب سے مضبوط حقیقت بن چکی تھی۔ اسی شام اذلان کچھ بے چین تھا۔ کھانا خاموشی سے کھایا اور سحر نے محسوس کیا یہ خاموشی بوجھل تھی۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سحر نے نرمی سے پوچھا۔ اذلان نے چونک کر دیکھا۔ اتنا صاف کیسے پڑھ لیتی ہو مجھے؟ سحر ہلکا سا مسکرا دی، کیونکہ میں نے ساری زندگی لوگوں کے چہرے پڑھ کر گزاری ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی۔ میں ڈر رہا ہوں، اس نے آہستہ کہا۔ سحر چونکی۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں بتایا کہ اب میں تمہارے ساتھ صرف ذمہ داری سے نہیں، دل سے جینا چاہتا ہوں۔ یہ اعتراف اچانک نہیں تھا، یہ وقت نے بنایا تھا۔ سحر نے نظریں جھکا لی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم یہ سمجھو۔ اذلان نے بات جاری رکھی۔ میری صحت ٹھیک ہوئی تو جذبات جاگ گئے۔ نہیں، میرے جذبات تمہاری خاموش طاقت سے جاگے ہیں۔ سحر نے پہلی بار سچ بولا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، محبت سے۔ اذلان نے حیرت سے دیکھا، کیونکہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو پہلے فیصلہ کرتے ہیں، محبت نہیں دیتے۔ اس نے آہستہ کہا۔ اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے فیصلہ نہیں کیا، میں نے تمہیں جانا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر اذلان نے آہستہ کہا، اگر تم چاہو تو ہم وقت لے سکتے ہیں۔ یہ جملہ سحر کے دل میں گونجا، کیونکہ اس میں دباؤ نہیں تھا۔ سحر نے نظریں اٹھائیں۔ میں نے پوری زندگی خود کو قبول کرنے میں لگا دی، اب کسی اور کے لیے وقت نکالنا آسان نہیں۔ اذلان نے سر ہلایا۔ مگر میں چاہتا ہوں، سحر نے بات مکمل کی، کہ اگر میں کسی کے ساتھ ہوں تو خوف کے بغیر ہوں۔ اذلان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو پھر ڈر کے بغیر شروع کریں، اس نے کہا۔ اس رات کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی وعدہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، بس ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اور یہ جاننا کہ اکیلا پن ختم ہو چکا ہے۔ اذلان نے پہلی بار سحر کا ہاتھ پوری طرح تھاما۔ سحر نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ یہ لمحہ سحر کے لیے خوبصورتی کی تعریف بدلنے والا تھا۔ اگلے دن سحر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ جان گئی تھی خوبصورتی دوسروں کی آنکھوں میں نہیں بلکہ اپنی نگاہ میں ہوتی ہے۔
رشتہ داروں نے نوٹس کرنا شروع کیا۔ دونوں میں اب عجیب سی ہم آہنگی ہے۔ اذلان بہت بدل گیا ہے، سحر بھی نکھر گئی ہے، مگر سحر جانتی تھی یہ نکھار کسی علاج کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ قبولیت کا اثر تھا۔ ایک دن ماں سحر کے پاس بیٹھی۔ تم واقعی خوش ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ سحر نے سر ہلایا۔ ماں نے آہستہ کہا، شاید ہم نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی۔ یہ معافی مکمل نہیں تھی مگر ابتدا تھی۔ سحر نے دل میں شکر ادا کیا، اب وہ کسی اعتراف کی محتاج نہیں تھی۔ اسی رات اذلان نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سحر نے اس کی طرف دیکھا۔ آج میں یہ وعدہ بدلنا چاہتا ہوں۔ اب میں تمہارے ساتھ مجبور نہیں بلکہ محبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سحر نے کوئی لفظ نہیں کہا، اس نے بس اپنا سر اذلان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ یہی اس کی ہاں تھی۔ اگلی صبح سحر چائے بناتے خود سے کہنے لگی، میں بدصورت نہیں تھی، میں بس غلط نگاہوں میں تھی۔ اب وہ صحیح آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہ شادی اب صرف ایک کہانی نہیں رہی تھی، یہ دو ٹوٹے انسانوں کے مکمل ہونے کی داستان بن چکی تھی۔ اور سحر، وہ اب کسی سوال کا جواب نہیں تھی، وہ خود ایک جواب تھی۔ کچھ رشتے اچانک نہیں بنتے، وہ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر جڑ پکڑتے ہیں، بالکل اس اعتماد کی طرح جو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ سحر اب خود کو پہچان چکی تھی اور اذلان اب خود سے بھاگنا چھوڑ چکا تھا۔ گھر میں اب خاموشی نہیں تھی مگر شور بھی نہیں تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو دو انسانوں کی ہم آہنگی سے پیدا ہوتا ہے۔ سحر صبح اذلان کے لیے ناشتہ بناتے اب بے اختیار مسکرا دیتی تھی۔ کوئی فرض نہیں، بس چاہت۔ اور اذلان اب وہ سحر کو صرف ساتھ چلنے والی نہیں بلکہ زندگی کی شریک سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن اذلان فائل بند کرتے ہوئے بولا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کام کم اور زندگی زیادہ جیا کروں گا۔ سحر نے حیرت سے دیکھا، یہ تبدیلی اچانک کیوں؟ وہ مسکرایا، کیونکہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ کامیابی اس دن بیکار ہو جاتی ہے جب گھر لوٹنے والا کوئی نہ ہو جس کے لیے دل دھڑکے۔ سحر نے نظر جھکا لی، یہ الفاظ اس کے دل میں دیر تک ٹھہر گئے۔ سحر نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، وہ اب اپنی زندگی کو صرف گھر تک محدود نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک فلاحی ادارے میں رضاکارانہ کام شروع کر دیا، ان لڑکوں کے لیے جو خود کو کمتر سمجھ کر جیتی تھی۔ اذلان نے کبھی سوال نہیں اٹھایا، بس اتنا کہا، اگر تم مضبوط ہو گئی ہو تو شاید یہی تمہارا مقصد تھا۔ وہی رشتہ دار جو کبھی سحر کو طرز بھری نگاہ سے دیکھتے تھے اب عزت سے بات کرنے لگے، کچھ نے دل سے، کچھ نے مجبوری میں، مگر سحر کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جان گئی تھی عزت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ ایک شام سحر ماں کے پاس بیٹھی تھی تو ماں نے اچانک کہا، اگر وقت پیچھے لے جا سکتی تو شاید بہت کچھ بدل دیتی۔ سحر نے نرمی سے جواب دیا، وقت پیچھے نہیں جاتا اماں، مگر ہم آگے بہتر چل سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں کے درمیان شکایت نہیں، سمجھ تھی۔ زندگی ہمیشہ ہموار نہیں رہتی۔ اذلان کے ماضی سے جڑا ایک کیس اچانک منظر عام پر آ گیا۔ میڈیا، سوشل باتیں، سوالات، لوگ سحر کی طرف دیکھنے لگے، مگر اس بار سحر خاموش نہ رہی۔ اس نے اذلان کے ساتھ کھل کر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سچ کو دیکھا ہے اور مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے کہ میں اپنے شوہر پر یقین رکھوں۔ یہ لمحہ اذلان کے لیے سب سے بڑی فتح تھا۔ اس رات اذلان نے سحر سے کہا، تم نے آج جو کیا وہ محبت نہیں، وفاداری ہے۔ سحر نے مسکرا کر جواب دیا، اور وفاداری محبت کی سب سے بلند شکل ہوتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد سحر کے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے اذلان کو دی۔ اذلان نے پڑھا اور خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سحر نے گھبرا کر پوچھا۔ اذلان نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم 2 نہیں رہے، ہم 3 ہونے والے ہیں۔ سحر نے ہاتھ پیٹ پر رکھا۔ اس بار خوف نہیں تھا، بس شکر تھا۔ سحر اب ماں بننے والی تھی، مگر اس کی پہچان صرف یہی نہیں تھی۔ وہ ایک مضبوط بیوی، ایک باوقار بیٹی اور خود اپنی ذات کی پہچان بن چکی تھی۔
ایک شام سحر اور ازلان چھت پر کھڑے غروب آفتاب دیکھ رہے تھے۔ ازلان نے کہا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی مجھے یوں مکمل کرے گی؟ سحر نے جواب دیا، کیونکہ مکمل ہونا کسی اور سے نہیں، خود سے شروع ہوتا ہے۔ سورج ڈوب رہا تھا مگر ان کی زندگی میں روشنی بڑھ رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔